میں نے کان پکڑے اتنی توبہ کی اس کے بعد. کہنے لگے جب جو آدمی اللہ سے معافی نہیں مانگتا، استغفار نہیں کرتا، اس کے اوپر تکبر کی ایسی چادر چڑھتی ہے کہ اگر آپ اس کے کسی نیک کام کو اللہ سے جوڑیں اس کو وہ بھی برا لگتا ہے. ہاں ماشاءاللہ اللہ نے بڑی توفیق دی آپ کو، یہ بات بھی اس کو بری لگتی ہے. اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے خود کیا ہے. ہاں یہ استغفار اتنی بڑی دولت ہے اللہ پاک جس کو نصیب کر لے. حدیث میں آتا ہے جس کو 4 چیزیں ملی اس کو 4 چیزیں اور ملی. جس کو 4 چیزیں ملی اس کو 4 چیزیں اور ملی. نمبر 1، جس کے لیے آسمانوں میں مغفرت اور معافی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو دنیا میں استغفار کی توفیق ملتی ہے. جس کے لیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ نہیں لکھا تو معافی مانگے شاید معاف کروں شاید نہ کروں. معافی مانگے گا ضرور معاف کروں گا. جس کا آسمانوں پر خود ذکر کرتے ہیں اس کو دنیا میں اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. جس کے لیے آسمانوں پر قبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے دنیا میں اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے. ادعونی استجب لکم، مانگ ضرور دوں گا، مانگ ضرور دوں گا. اور جس کو آسمانوں سے نعمتیں دینے کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا میں اس کو شکر کی توفیق دیتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم، تو شکر کیے جا ہم دیتے جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے جس کو 4 چیزیں ملی اس کو مزید 4 چیزیں ملی. تو اللہ پاک ہمیں ذکر کرنے والا بنائے. اور میرے عزیز دوستو، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے آپ کو اپنا حق چھوڑنے کی توفیق دے. ہم لوگوں پر احسان کرنے والے بنے. ادفع باللتی ہی احسن. میں اب جو بات بھی کر رہا ہوں نا یہ رشتہ داری کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں. رشتہ داریوں کو سامنے رکھو. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج کے دور کا؟ رشتہ دار سے کیونکہ واسطہ کم پڑتا ہے اس لیے اس کا اتنا آدمی لحاظ نہیں کرتا. دوستوں سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے تو دوستوں کا خیال زیادہ کرتا ہے. سب سے بڑی، اور اس میں اللہ والوں، اس میں تو یقین مانو تبلیغ والے بھی زیادہ پھنسے ہیں. یقین مانو میرے دوست، ادفع باللتی ہی احسن. جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ برائی نہ کر، احسن معاملہ کر جا، معاف کر دے اس کو. ادفع باللتی ہی احسن. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری مخلوق کو ایسے سائڈ پہ ہٹائے گا. ہٹو ہٹو ہٹو، میرے اس بندے کو آ جانے دو. لوگ کہیں گے اللہ اس نے ایسا کیا اس نے وہ کیا جو تم نہ کر سکے. اللہ کیا کیا؟ یہ حق پر تھا لیکن یہ چپ رہا، اپنے حق کے لیے اس نے آواز نہیں اٹھائی، میرے لیے چپ کر گیا، اس کو آنے دو. ہاں ایک جملہ میں اکثر سنتا ہوں دوستوں سے، جنید بھائی مجھے غصہ نہیں آتا، صرف غلط بات پر ہی غصہ آتا ہے. میں نے کہا کہ اگر صحیح بات پر تجھے غصہ آنے لگے تو تجھے تو پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے. غلط بات پہ ہی غصہ آتا ہے بھائی. میں بالکل غصہ نہیں کرتا لیکن غلط بات میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیا بات ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. سوچا ہے آپ میں سے کسی نے کہ جو پھپھی کی بیٹی جو طلاق ہو کر آئی ہے گھر پہ اس وقت، آخری مرتبہ آپ نے کب پیسے بھجوائے تھے اس کو؟ سب سے افضل صدقہ ہے وہ اس بہن کو پیسہ دینا جس کی طلاق ہو گئی ہو. سب سے افضل صدقہ. اور اپنے مال کا بہترین استعمال ہے باپ پر خرچ کرنا. باپ کو صدقہ نہیں کر سکتے لیکن افضل ترین خرچ وہ ہے جو اپنے باپ پہ کیا. باپ کی جو دعا ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے.
باپ کی وہ دعا جو یہاں سے نکلی سمجھو لگ گئی تمہیں 100% لگ گئی, اور وہ آہ جو یہاں سے نکلی باپ کی, اللہ سے پناہ مانگو کہ میں اور آپ جو ہے میرے آپ سے ہمارا باپ ناراض ہے. میرے دوستوں ان ٹائمز میں نا اولاد ویسی ماں کی ہو جاتی ہے, اولاد ماں کی ہو جاتی ہے, باپ کو بیچارے کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں. ہاں میں تو یہ بھی سن چکا یار جنید بھائی, یار میرا باپ یار سنکی ہو چکا, اس کی باتوں کا برا نہ ماننا. یا اللہ, وہ اپنے باپ کو دیکھ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے, یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ کو نہلایا ہے, میں نے حق ادا کر دیا. کہا حق؟ تو جب چھوٹا تھا اور تیرا باپ تجھے نہلاتا تھا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتا تھا, تو ابھی اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے, تو نے حق ادا کر دیا. میں تو خوش ہوں, میری خالہ کی جو فیملی ہے نا اس میں سارے مجھ سے نیچے ہی ہیں. ارے نیچے ہی رہیں, اللہ کرے کہ آدھوں کو تو جاب ہی نہ ملے. یہ سوچ ہے ہماری میرے دوستوں, اب قسمتی ساتھ یہ سوچ ہے. فلک تحمل عقبہ, فلک تحمل عقبہ, تو نے اس گھاٹی کے اوپر سے چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ گھاٹی ہے. اللہ فرما رہے تو نے اس کے اوپر سے چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیوں نہیں جا کے پوچھتا اپنے رشتہ داروں کو جو تجھ سے ملنا نہیں چاہ رہے, کیوں نہیں جا رہا تو ان کے پاس؟ فلک تحمل عقبہ, کیوں نہیں لگا رہا یہ چھلانگ؟ یہ اتنا مشکل پرچہ ہے. دوستوں سے دوستی تو سب کر لیتے ہیں, میں تو جی دوستوں کا دوست ہوں. جو یہ جملہ بولتا ہے نا, یہ جملہ بولتا ہے نا, یہ انتہائی 2 نمبر آدمی ہے. میں تو جی دوستوں کا دوست ہوں, وہ سیاہ کریں سفید کریں میں وہی کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جو آج تیرا دوست برباد ہو رہا ہے تیری وجہ سے ہو رہا ہے برباد. رشتہ داریاں میرے دوستوں, ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں رشتہ داریوں کا خاص خیال رکھو. ہاں گھر جا کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو just gauge yourself. When was the last time you spoke to your chacha, his family? When was the last time you spoke to your khala, their family? When was the last time you spoke to your puppy, their family? When was the last time you spoke to the family of your wife? When was the last time you spoke to them? When was the last time you spoke to them? Very very important. جس نے یہ کر لیا, یہ کام کتنا بڑا کام ہے, یہ کتنا بڑا کام ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شب قدر میں 2 لوگوں کے سوا سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک وہ جو شراب کو نہ چھوڑے اور ایک وہ جو رشتہ داریوں کو توڑے. ان 2 کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے شب قدر کے دن. ٹھیک ہے, تو اگر یہ بات اتنی سخت ہے تو جو رشتہ داریاں جوڑتا ہوگا اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی. تو خاص خیال رکھیں گے اس کا, اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے نیت کرو کس کے لیے کر رہے ہیں. یہاں ہم کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک سیکنڈ جو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں, یقین کرو بڑا ملے گا. میں تو کہتا ہوں اللہ بڑا کریم ہے, بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. ارے یار وہ تو اتنا بس موقع ڈھونڈتا ہے کسی طرح بندوں کو دینے